السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پارٹ 1 میں آپ لوگوں کے ساتھ کربلا کا شیئر کر چکی ہوں، تو میں نے سوچا کہ اب میں آپ کے ساتھ کربلا کا جو ہے پارٹ 2 شیئر کرتی ہوں، جہاں سے میں جو ہے حضرت عباس کے روزے میں گئی تھی۔ شام تقریباً مغرب کا وقت تھا اور مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ مدرسے نے کہا کہ آپ جائیں، اور جب میں اندر گئی تو پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ آپ سرداب میں چلی جائیں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، بہت زیادہ رش تھا، اور پہلی دفعہ ہی میں کبھی اس طرح سے روزوں پہ گئی ہوں۔ تو میں بس وہاں جلدی جلدی گئی اور اس دن وہاں سے لوٹ آئی۔ پھر کافی زیادہ گرمی تھی اور بچوں وغیرہ کے ساتھ تھکن بھی ہو چکی تھی، کیونکہ پہلا دن تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں کا قہوہ پیا جائے۔ یہ قہوہ کیا تھا، سمجھ لے دوائی تھی، لیکن آپ کو بہت جلدی ریفریش کر دیتی ہے۔ تو پہلے جو ہے مدرسے نے قہوہ وغیرہ پیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر مدرسے نے مجھے کہا کہ چلیں ہم دوبارہ چلتے ہیں حضرت مولا امام حسین کے روزے پر، کیونکہ اس دن میرا جو ہے اندر جانا رہ گیا تھا بچوں کے ساتھ۔ تو یہ رات کا وقت ہے اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور یہ کہیں کہ شاید اس جگہ پر ہوٹل میں رہتے ہوئے بہت زیادہ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں قریب میں موجود ہیں اور آپ اپنا ٹائم جو ہے ہوٹل میں گزار رہے ہیں۔ تو 1-2 دن تو میرے پھر بھی ہوٹل میں گزرے تھے۔ مدرسے کو بخار آ گیا تھا، اس کے بعد محدث کو بخار آ گیا تھا، لیکن پھر جو ہے میں نے تھوڑی بہت ہمت کی۔ مجھے پہلی دفعہ یہ ایک ایسا سفر تھا اور میں اسے ہوٹل میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ یہاں کے کچھ مناظر ایسے بھی ہیں کہ جب آپ اذان سنتے ہیں تو واقعی آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ وہی دربار ہے، یہ وہی در ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہمیں دین اسلام کی تعلیم ملی ہے۔ تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی جو ہے قہوہ وغیرہ یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں روز ہر وقت ہر لمحہ سب لوگ آتے ہیں، اور میں نے یہاں پر لوگوں کو نو مولود بچے جو بالکل میرا خیال ہے وہ 1.25 مہینے کے 40 دن کے بھی نہیں ہوتے، یا شاید 40 دن کے ہی ہوتے ہوں گے، اتنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ منظر شیئر کر رہی ہوں، یہ حضرت عباس کے تمام دروازوں کے نام ہیں، اور انہیں پڑھ کر ایک الگ ہی سکون ملتا ہے اور ایک الگ ہی نالج ملتی ہے۔ کتنے خوبصورت نام ہیں، کتنے خوبصورت لقب ہیں ان کے۔ اگر آپ بھی اسے گہرائی کے ساتھ محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا السلام علیکہ یا بن امیر المومنین، یعنی کہ امیر المومنین مولا علی کے بیٹے۔ یہاں جا کر ایک سکون، ایک اطمینان ملتا ہے۔ بس پھر روزانہ میرا یہی کام تھا، کبھی جو ہے میں شام میں اور کبھی میں دوپہر میں بچوں کے ساتھ اور کبھی بنا بچوں کے یہاں جایا کرتی تھی۔ تو آج بھی رات کا ٹائم تھا، بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، مدرسے کا بخار ابھی بھی نہیں اترا تھا، تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا ہم باہر چلیں، تو انہوں نے کہا جی۔ تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں رات میں بچوں کو میں لے گئی تھی۔ ویسے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مینیج کرنا، لیکن الحمدللہ یہ کچھ ایسی یادیں ہیں، میموریز ہیں جو کہ بہت بہت حسین ہیں، بہت اچھی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو یہاں لے جانا بھی ضرور چاہتی تھی، خاص طور پر مدبر کو۔ وہ 7 سال کے ہوئے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس طرح کی معلومات حاصل کریں۔ یہاں میں انہیں دکھایا کرتی تھی، روزانہ کئی جنازے جاتے تھے، اور میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ ایک دن ہم سب نے لوٹ جانا ہے۔ اور یہ ہے دوسرا دن جہاں ہم گئے تھے۔ پہلے جو آپ نے دریائے فرات یا نہر فرات کا نام سنا ہے، بیسیکلی یہ ایک مصنوعی نہر ہے جو صرف ایک یاد میں بنائی گئی ہے۔ یہ ایک اصل نہر نہیں ہے جہاں سے نہر فرات کا پانی آتا تھا، لیکن ہم سب کو اس بات کی یاد دہانی کروانے کے لیے یہاں پر یہ نہر بنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم گئے تھے
مقام زمانہ کی طرف۔ آپ جانتے ہوں گے مقام زمانہ یعنی کہ حضرت امام مہدی، وہ جہاں آ کر ٹھہرے یہ وہ مقام ہے۔ اور میں نے یہ ویڈیو ذرا چھپ کے بنائی تھی کیونکہ یہاں اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ یادیں میرے بچوں کے ذہن میں ہمیشہ رہیں۔ اکبر میں مر جاواں گی، وطنہ تیری رعایا۔ اوہ مٹیاں اکبر، اوہ دادا، اوہ آسا، اوہ چٹیاں اکبر دیکھ لی۔ اس کے بعد کا جو سفر تھا وہ تھا مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر کی جانب، جو کہ ایک بازار کے درمیان میں موجود ہے۔ تو ہم وہاں پر بھی گئے تھے اور اس وقت مدثر اور محدث ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ میں اور مدبر تھے لیکن ہم نے سکون کے ساتھ دونوں جگہ کی زیارت کری۔ یہاں ہونے والے ماتم کا بالکل بھی جو تعلق ہے وہ سب کا اپنا اپنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں ہمیں کسی قسم کے کامنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں میں مدبر کی اسٹڈی کے لیے خاص طور پہ گئی تھی، تو اس کے لیے جو ہے یہ مشق وغیرہ جو ہے میں اسے دکھا رہی تھی۔ جس کی شان کٹے اس کا ماتم کرو میرا۔ کچھ تشبیہات وغیرہ بھی موجود تھیں، اور یہاں یہ ایک دکان میں مقام علی اصغر کے لیے جھولا وغیرہ موجود تھا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر منتیں وغیرہ مان رہے تھے اور مانگ رہے تھے۔ سب کا اپنا عقیدہ اور اپنا تعلق ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مدرسے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں مقام میں بی بی زینب کے وہاں چلے گئی تھی، اور مقام بی بی زینب یا بی بی زینب کا نام آتے ہی ایک الگ ہی انداز، ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ خیر پھر ہم واپس آئے اور یہاں یہ کھانا لگا ہوا تھا جو ہمارے گروپ کی طرف سے ہی تھا، اور میں یہ کہنا چاہوں گی الحمدللہ الحمدللہ پچھلے 8 سالوں میں بہت سے ایسے کھانے تھے جو نائجیریا میں رہتے ہوئے میں نے نہیں کھائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گھر میں اس در پہ اس جگہ پر ہر کھانے کا ذائقہ دیا۔ زردہ تھا، شملہ مرچ تھی، ایسے بہت سے کھانے تھے۔ اور یہ دوسرے دن رات میں بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی، تو پھر بچے جو ہے کینڈیز وغیرہ بھی بائی کر کے لے کر آئے تھے۔ وہاں دن اور رات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت ہی اچھے دن گزرتے ہیں۔ اور مجھے زندگی میں جب بھی موقع ملا میں اپنے بچوں کی تفریحات میرا خیال ہے یہیں کروں گی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اسٹے ٹیون، اسٹے اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔